بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے ماہ شعبان المعظم کے روزوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو معمول مبارک تھا، اور اس حوالے سے جو روایات ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ سے، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے اختصاراً آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے محبوب صحابی، حضور علیہ السلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا مہینہ ہے جس کے روزے افضل ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم کے روزے یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے رمضان مبارک کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے قرار دیے ہیں وہ شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس ماہ مبارک سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ صدیقہ کونین، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سنن ابی داود کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلو برمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مہینہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک کے روزے رکھتے، یہاں تک کہ ان روزوں کو رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ماہ شعبان المعظم کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے مروی ایک روایت جس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کبھی بھی میں نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ان 2 مہینوں کے، شعبان اور رمضان مبارک کے مہینے کے۔ ان 2 مہینوں میں آقا علیہ السلام لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ما ثبت من السنہ کے اندر یہ روایت نقل کی گئی، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ماہ شعبان المعظم کے علاوہ کسی مہینے کے اندر اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ماہ شعبان رمضان کے روزے تو حضور رکھا ہی کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم میں آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یہ اس لیے روزے رکھا کرتے تھے کہ اس میں سال بھر مرنے والوں کی مدتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس ماہ شعبان المعظم کے اندر پورے سال میں جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو مدتیں ہوتی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت جس نے مقادیر تو اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے انسانیت کی اور تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی تقدیریں اللہ رب العزت نے لکھ دی ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ فرشتوں کے سپرد اس ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک جو جلوہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔